السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں ذکریہ ہاشمی، اور ایک مرتبہ پھر ایک ہفتے کے گیپ کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں. اور یہاں پر ڈیفینیٹلی ہمارے پاس باتیں ہوں گی، عقل کی باتیں ہوں گی، مائنڈ پاور کی باتیں ہوں گی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈسکس ہوں گی جو الٹیمیٹلی آپ کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلنے میں مدد دیتی ہیں. سو فرسٹ آف آل آئی ایم انٹروڈیوسنگ مائی پینل آف ایکسپرٹس. بیسیکلی سب سے پہلے ہمارے پاس ایز این ایکسپرٹ موجود ہے مس شمائلہ بطول. شی از ورکنگ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ آلسو ورکنگ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس عطرت زہرا. مس عطرت زہرا بھی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور کافی سارے ایریاز میں اپنی ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہیں. ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتی ہیں مس شمائلہ کے لیفٹ سائڈ پہ مس تحسین ناصر. مس تحسین ناصر بھی ایز اے سائیکالوجسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اینڈ welcome again to all of you, and I'm once again very much feeling honored to have you people. میم تھوڑا سا ہم پچھلے شوز میں بھی اپنی چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے اور رسپانس بڑا اچھا آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے. ایک تو وہ رسپانس جو ہم شو میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مجھے پرسنلی بھی لوگ مل کے بات کرتے ہیں، سو وہ دے آر لائک ویری مچ ہیپی کہ ہم کسی ایسے کانٹینٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ان دا اینڈ آپ کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں افیکٹ کریٹ کر رہا ہے. سو ڈائریکٹلی کمنگ ٹورڈز دا ٹاپک، آج ہم میم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی اوور آل پروگرام میں؟ دیکھیے، آج جسے ہم عقل ہے محو تماشا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم مائنڈ کے حوالے سے، موڈ کے حوالے سے، تھاٹس اور بیلیفس کے حوالے سے بات کریں گے. ان کی کیا امپورٹنس ہے، ان کو ری ڈیزائن کیسے کیا جا سکتا ہے. سو اسی ریفرنس میں آج ہم بیسیکلی ازمپشنز پر بات کریں گے کہ ازمپشنز ہیں کیا، اور انڈر لائن ازمپشنز کا رول کیا ہے ہمارے بیہیویئر میں. یعنی جب بھی ہم کچھ ازیوم کرتے ہیں، یعنی کوئی مفروضہ بناتے ہیں، خود سے فرض کر لیتے ہیں، خود سے اندازے لگا لیتے ہیں، تو یہ جو ہم اتنا زیادہ بغیر سوچے سمجھے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا کوئی ریفلیکس سا بن جاتا ہے، اس کے انڈر لائن بلیوز ہمارے کیا ہیں اور ان ازمپشنز کا انفلوئنس ہمارے بیہیویئر پر کیا ہوتا ہے. ون، یعنی ازمپشنز ہمارے بیہیویئرز کو کیسے بناتے ہیں، ایک ہم یہ بات ڈسکس کریں گے. ٹو، کیسے ہم اپنے اندازے، اپنے مفروضے، اپنی ازمپشنز کو بہتر کر سکتے ہیں اپنے بیہیویئرز کے تھرو. رائٹ، ٹھیک ہے، کہ کچھ ایکسپیریمنٹ یا کچھ بیہیویئر کو ایڈ کرنے سے ہم اپنے ازمپشنز کو بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. مس تحسین، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس ہمارے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی بات کو، کہ یہ مفروضے اور جو پری کنسیو نوشنز ہیں یا ازمپشنز ہیں ہمارے، یہ انڈیویجولی تو ہمیں یہ کچھ چیزوں میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزوں میں یہ انہیلدی بھی ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں آگے جانے سے روک رہے ہوتے ہیں. بٹ بہت زیادہ ان کا وائٹل رول اور امپورٹنس وہاں پہ آتی ہے جب ریلیشن شپس کی بات آتی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا مے بی ہمارے کانشیس لیول پہ آئی بھی نہیں ہوتی ہیں، بٹ ہمارے بیہیویئرس کے پیچھے وہ ہمارے جو کچھ سوچیں بنی ہوئی ہیں، کچھ بلیفس بنے ہوئے ہیں، کچھ ازمپشنز جو ہیں ہمارے بیہیویئرس کو لے کے چل رہی ہیں اور ہم ان کو ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے اور وہاں سے ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. اس میں ایک ہسبینڈ وائف کی آپ کو اگزامپل دوں گی جن کا ہمیشہ ایک کانفلکٹ رہتا ہے کہ ان کو کہیں پہ پہنچنا ہوتا ہے جب کسی بھی فنکشن میں یا پارٹی میں، تو ہسبینڈ کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہی از ویری پنکچوئل، ہی لائکس ٹو بی دیئر آن ٹائم، اور ان کو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ اگر 7 بجے کا ٹائم ہے تو آپ نے پھر 7 بجے یو شوڈ بی دیئر، جبکہ وائف آلویز شی از ٹیکنگ ٹائم، اور وہ ہسبینڈ جو ہے وہ انوائے ہو رہے ہوتے ہیں اس سچویشن میں جب شی از گیٹنگ ریڈی، اور وہ ہر ایوری 2 منٹس جو ہے وہ ان کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ آپ ٹائم دیکھ رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہم لیٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کا. وائف آن دی ادر ہینڈ وہ اپنا پورا ٹائم وہ لیتی ہیں اور وہ آرام سے چلتی ہیں، اور یہ بڑی ایک کامن سی بھی سچویشن ہے. اب اس میں دیکھنے والی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک چیز ہر دفعہ ایک ٹینشن بلڈ اپ بھی ہو رہی ہے، دونوں جو ممبرز ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس وجہ سے سچویشن ایک ہماری خراب ہو رہی ہے، ریلیشن شپ میں پرابلم آ رہا ہے، تو وہ سالو کرنے کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بیکاز ان کے کچھ ازمپشنز ہیں اس کے پیچھے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے، اور وہ بڑے ایک گڑے ہوئے آئیڈیاز جیسے آپ سمجھے نا آپ کے مائنڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہسبینڈ کی سوچنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ وقت پہ کہیں پہ نہیں پہنچ رہے تو دیٹ مینس کہ آپ اپنے ہوسٹ کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ وائف اس طرح سے سوچتی ہیں
کہ اگر آپ بالکل ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے جو ہوسٹ ہیں وہ اس وقت پوری طرح سے پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں اپنے گیسٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اور وہ کچھ ارینجمنٹس میں بزی ہوتے ہیں, تو ہمیں ان کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے. ان کا کچھ اس طرح سے فیملی سیٹ اپ تھا, اس طرح سے سوچنے کا, تو یہ ایک ازمپشنز جو ہیں ان کی جو انڈر لائن تھی وہ ان کے بیہیویئر کو افیکٹ کر رہی تھیں, اور ایز اے ریزلٹ وہ ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہو. آپ دیکھیں کہ کتنی, ابھی ہم نے یہ جو مس تحسین نے کیس ڈسکس کیا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اپنے اپنے طور پر اگر اور کانسیکوینسز کریٹ مائنڈ میں کوئی ہسبینڈ نے بھی کر لیا کہ اگر ہم ٹائم پر نہیں پہنچتے تو ہم ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں, اینڈ وائف کو لگتا ہے کہ اگر ہم ٹائم پر پہنچ جائیں گے تو ہم اس ہوسٹ کو انکمفرٹیبل شاید کر رہے ہیں. ہر سنگل ایوری سنگل بیہیویئر میں ہم یہ اگر اور آپ سمجھ لیں دین کا جو ہے نا, جیسے میں اسی پروگرام کا ریفرنس آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی جس میں کہ گزشتہ سے کچھ ویوستھا کروں گی کہ آپ نے شروع میں کچھ کیسز کو ڈسکس کیا تھا, جس میں سے ایک بڑا ہی مشہور کیس تھا مس عائشہ کا کیس, جس میں کہ یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو پروموشن ملی تھی جس میں کہ انہیں بار بار ایئر کرافٹ کے تھرو کہیں کوئی سفر کرنا تھا, اور وہ بہت زیادہ ان کے لیے ایک انگزائٹی جنریٹ کرتا تھا اور انہیں پینک اٹیکس آتے تھے, اور وہ جو ریسنگ ہارٹ تھا ان کا اس کو وہ ایزیوم ایسے کرتی تھیں. یہاں پہ انڈر لائن ایزمپشن ان کی یہ تھی کہ مجھے اتنی زور زور سے جو دل میرا دھڑک رہا ہے تو یہ کسی ہارٹ اٹیک کی طرف مجھے لے جائے گا, اور جس سے کہ میں سروائیو نہیں کر سکوں گی اور میری جان کو شدید خطرہ ہے, اور اس میں وہ پینک اٹیک جو ہے وہ اور زیادہ ورس ہونے کی طرف جا رہا تھا ان کا. تو اس کیس کا ریفرنس دے کے بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ جب مس عائشہ نے اپنی اس انڈر لائن ازمپشن پہ کام کیا جس میں انہوں نے یہ ایزیوم کیا کہ انہوں نے ان کو جو یہ پینک اٹیک آ رہا ہے, ان کو جو یہ انگزائٹی ہو رہی ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایئر کرافٹ میں بیٹھنے میں ان ایزی فیل کرتی ہیں اور وہ اس کو کوئی خطرہ محسوس کرتی ہیں. تو انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں آ رہا بلکہ یہ میرا انگزائٹی کا اٹیک ہے جو کہ مجھے ایئر کرافٹ میں بیٹھنے سے ہوتی ہے. اور پھر ود دا ریپیٹیٹیو ایکسپیریمنٹ انہوں نے اپنی اس انگزائٹی پہ کام کرنا شروع کیا بجائے اس کے کہ وہ یہی سوچتی رہے کہ مجھے کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے جس میں کہ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے اور میں ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہوں, جس میں کہ ان کے کرنے کی کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں تھی. تو ہم اپنی زندگیوں میں جس بھی سچویشن میں جاتے ہیں جو ہمارے لیے ہائی رسک ثابت ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں ہماری کوئی ایزمپشن ایسی کام کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کوئی بیہیویئر بن رہا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا کوئی مائنڈ سیٹ بنتا ہے. جیسے ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر میں بھی جب پہلی دفعہ کوئی مریض آتا ہے تو اس سے ہم جب سوال کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں لائے جانے کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا آپ کو پتہ ہے, تو وہ بڑی ہی خوبصورت ایزمپشنز پیش کرتے ہیں. جیسے کہ مجھے حال ہی میں ایک مریض نے یہ بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میری زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے, بس میں نے اپنے فادر کو ایک مرتبہ ان کے ساتھ کہیں کسی اسپورٹ کے اس پہ ایونٹ پہ جانے کے لیے فادر سے پرمیشن گرانٹ نہیں کی, جس کے نتیجے میں وہ مجھے ٹریٹمنٹ سینٹر لے آئے. یا ہمارے مریضوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ رات کو جو میری فیملی میں لڑائی ہوئی ہے, جو جھگڑا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں ٹریٹمنٹ سینٹر آ گیا ہوں. تو یہ کوئی ان کا اپنا ایزیوم کیا ہوا کوئی وہ وجہ ہوتی ہے, حالانکہ اگر فیکٹ دیکھا جائے یا فیملی سے کوئی انفارمیشن لی جائے تو فیملی کو شاید یاد بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے. یہیں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ ریلیشن شپس میں بہت دفعہ ہم انٹینشنس کو جج کر رہے ہوتے ہیں بلکہ مس جج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں سے پرابلمز آتی ہیں. تو ان ایزمپشنس کو تھوڑا سا اگر ہم کراس چیک کر لیں, ویریفائی کر لیں, تو اٹ کین امپروو آور لائف کوالٹی اینڈ آور ریلیشن شپ. مطلب مفروضے جو ہم ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے, اور آج شو کا سٹارٹ ہی اتنا پاورفل ہے کہ میں پوری طرح سے اس کو سمجھ رہا تھا, سن رہا تھا کہ ہم جو چیزیں خود سے فرض کر لیتے ہیں, خود سے ہم سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوگا, اچھا ویسے ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اور پھر مجھے ریزن نہیں سمجھ آتا لیکن ہم خود سے پہلے کچھ سوچتے ہیں جو کہ یقیناً خود سے سوچا پر پھر اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یا اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. اب جب میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے تو ایسے ہی ہے. لیکن اگر جو میں آپ لوگوں کی بات سے سمجھا ہوں کہ اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھ لیا جائے
جائے تو چیزیں میرا خیال ہے بہتر اور آسان رہ سکتی ہیں. بالکل ازمپشن کی ہی کانسیپٹ کو کہ پروڈکشن کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کرنے کے لیے, جیسے فطرت نے بھی بات کی کہ ہمارے کلائنٹس کی یہاں پر ہم ایگزامپلس بھی دیتے ہیں. ہماری کلائنٹ تھی تو ان کو بہت خوف تھا, مس عائشہ سے ریلیٹڈ ہی ان کا ایشو تھا, تو ان کو بڑا یہ جو کنفائنمنٹ کا بہت زیادہ ان کو فیئر تھا, اور ان کا یہ لگتا تھا کہ وہ پلین میں نہیں جاتی تھی, دروازہ اگر بند ہو گیا ہے تو ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا تھا کسی بھی پلیس پر, اب وہ چاہے واش روم ہے, چاہے وہ کمرہ ہے, چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ لفٹ ہے, پلین ہے, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ان کی لائف میں جو ہے نا ختم ہونا شروع ہو گئی, ان کی لائف ڈسفنکشنل ہونا شروع ہو گئی, وہ باہر جانا چاہتی تھیں, وہ باہر نہیں جا پائیں. جب وہ ہمارے پاس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز کا خوف ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا, اگر دروازہ بند ہوا یا کہیں سے کوئی پلیس نہ ہوئی تو میرا سانس بند ہو جائے گا. اتنا زیادہ انہوں نے اس چیز کو اپنا بیہیویئر بنایا ہوا تھا, کیونکہ جب ہم ڈیسینسٹائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں پیشنٹ سے. سو ہم نے وہ لیسٹ ٹو موسٹ ہیرارکی بنا کر ان کا جو پہلا میں نے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا تو وہ ہمارے ادھر ہی ولنگ ویز کی جگہ پر ایک آفس ہے, تو وہاں پر وہ کوئی چھوٹا کنفائنڈ پلیس ذرا ڈپکٹ کرتا ہے اس کو. تو میں نے ان کو پہلے ریہرسلس کروائیں. اب یہ میں یہاں پر رک کر یہ کہنا چاہوں گی کہ خود سے ایسے اسٹیپس لینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز تھراپسٹ پہلے ڈیسینسٹائز کرنا سکھاتا ہے پیشنٹ کو کہ کیسے وہ ریلیکس ایسی سچویشن میں رہے. سو پورا انسائٹ دینے کے بعد جب ہم نے ان کو ریلیکسیشن ایکسرسائزز بھی کروائیں اور اس کی پریکٹس بھی کروائی, اینڈ پھر ہمارا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے ایکسپیرینس کروانا اس کنفائنڈ پلیس میں. اب جیسے ہی اس روم میں ہم انٹر ہوئے تو شی سو دا ونڈو, یعنی اس روم میں ایک ونڈو تھی جو کہ گلاس کی تھی, اینڈ جیسے ہی انہوں نے اس ونڈو کو دیکھا دین شی سیڈ کہ اب مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی. ناؤ سی کہ ہم اپنے برین کو کس طرح سے ٹرین کرتے. انہوں نے کہا جی اب مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی. میں نے کہا وہ کیونکہ کہتی میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ونڈو ہے اور اس کو توڑ کر میں باہر جا سکتی ہوں, سو میرے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. اچھا پھر ہم نے کوئی اور روم ڈھونڈنا شروع کیا. سو وہاں پر ہمیں ایک اور چھوٹا روم ملا جو کہ ایک واش روم تھا. سو اس پہ انہوں نے, بیکاز وہ واش روم میں بھی نہیں جا پاتی تھی, وہ دروازہ نہیں لاک کر پاتی تھی اور کسی ایک بندے کو پریزنس چاہیے ہوتی تھی. اس پہ جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج نہیں کرنا ہے, اینڈ آئی کوڈ فیل دا سینسیشن. ان کا جو ایک دم سے اسٹیٹ ہوا نا, تو پھر میں نے ان کو ریلیکسیشن کروایا. سو میں نے کہا کہ پہلے میں آپ کے ساتھ اس واش روم میں اور آپ ہوں گے, دین پھر میں چلی جاؤں گی اور کچھ سیکنڈس کے لیے آپ ایکسپیریمنٹ کیجیے گا. میں جتنی دیر ان کے ساتھ تھی تو میں ان کو کنٹینیوسلی ڈیپ بریدنگ کرواتی تھی کہ ڈو ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ایکسیل اینڈ گیو میسج ٹو یور مائنڈ کہ کچھ نہیں ہوئے گا, لیٹس سی, کچھ نہیں ہوگا, لیٹس سی دا کانسیکوینسز. اینڈ جیسے ہی میں باہر آئی تو کوئی جتنا ٹائم ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا اس کے بعد میں شی واز فائن. اینڈ اس کے بعد یہ ایکسرسائز میں نے ان کو گھر کرنے کے لیے پریکٹس کے لیے دی کہ آپ گھر میں ایسی ایسی چیزوں کو کریں. پھر ہم نے لفٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ازیومڈ آئیڈیاز ہی ان کے سانس کو اکھاڑ دیتے تھے, اور پچھلے کتنے عرصے سے انہوں نے پلین پر سفر ہی نہیں کیا تھا, جو کہ بہت مشکل تھا ان کے لیے. وہ اپنے بچوں سے نہیں ملنے جا سک رہی تھی کہ ان کے بچے باہر تھے, اور وہ مطلب ان کو یہ سوچ کر ہی کافی زیادہ ان کا بریدنگ ڈسٹرپٹیو ہو جاتا تھا کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے اینڈ آل دیٹ. اور اس نیگیٹو پریڈکشن کی وجہ سے ان کی لائف رکی ہوئی تھی, مطلب شی کین ناٹ فنکشنل. پھر جب انہوں نے اسی ایکسپیریمنٹ کو کیا کہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے, جس کے لیے کہ ایک پریکٹس ریکوائرڈ ہوتی ہے. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنا مائنڈ بنانا ہوتا ہے پہلے, کہ جیسے ابھی وائف ہسبینڈ کی بات کی تو ان کو پہلے اس کے لیے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں بات کرنے کا ایکسپیریمنٹ کروں,
ٹھیک ہے مس آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں فیئرفل ایزمپشنس کی بات کروں گی کہ ہم بہت کچھ لائف میں مس کر جاتے ہیں جب ہم فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ جن کا فیئر تھا کہ میں کبھی بھی ڈرائیو نہیں کر سکتی, اگر میں گاڑی چلاؤں گی تو میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کر دوں گی. اس کی وجہ سے اگر اس طرح کا فیئر ہوگا نا تو آپ بہت سی جگہوں پہ جا ہی نہیں پاتے ہیں جہاں پہ جا کے شاید بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں. یا اگر آپ کو کوئی سوشل فیئرز ہیں تو آپ بہت سارے لوگوں سے ان دا فرسٹ پلیس ملتے ہی نہیں ہیں, جو کہ آپ کو بہت ساری بہتر ریونیوز کی طرف یہ ملاقاتیں ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں بہت سے ایریاز میں ہم اپنی تباہ آزمائی بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. جیسے مجھے یاد ہے جب میں نے نیا یہاں پر جوائن کیا تھا تو مجھے آرٹیکل رائٹنگ کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بہت اچھی رائٹر نہیں ہو سکتی اور میرا یہ ڈومین ہی نہیں ہے, اور میں تو کاؤنسلنگ کرتی آئی ہوں اور میں مریضوں کے ساتھ کام کرتی آئی ہوں, تو یہ پڑھنے کا کام تو میرا ہے مگر لکھنے کا کام میرا نہیں ہے. مگر جب میں نے اس ڈومین میں اپنے آپ کو ایکسپلور کیا تو بہت مجھے ایسے لگا کہ اگر میں یہ زبردستی یہ کام نہ کرتی تو میں اپنی اسی فالس ایزمپشن کے اوپر اپنی ذات کے اس ایریا کو میں کبھی ایکسپلور ہی نہ کر پاتی جس ایریا میں میں نے بہت سارا کام کیا اس کے بعد سے. ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کچھ نہ کچھ ایزیوم کر لیتے ہیں اپنے بارے میں اور اپنے ریلیشن شپس کے بارے میں بھی, اور پھر ہم اپنی زندگی کی ترقی کو بعض اوقات فل سٹاپ لگاتے ہیں. جیسے مس عائشہ کے کیس کا ریفرنس میں پھر سے دوں گی کہ مس عائشہ نے اپنی پروموشن کو ڈیموشن کی طرف موڑ لیا تھا جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کی پروموشن کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں بار بار ہوائی سفر کرنے پڑیں گے اور ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا, ان کو پینک اٹیکس آتے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈیموشن کے اوپر راضی کر لیا تھا کہ مجھے ترقی نہیں چاہیے, مجھے واپس میری پرانی پوسٹ پہ بھیج دیا جائے تاکہ مجھے ہوائی جہاز سے سفر نہ کرنا پڑے. تو یہاں پر ہم سب اپنے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی ایسی ایزمپشن اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کوئی پازیٹیو ایفیکٹ آنے نہیں دے رہی ہوتی. میں اس چیز پہ بہت زیادہ امیزڈ ہوں اور کہ کتنی ایک پاورفل چیز ہے, کتنا ایک بڑا اسپیکٹرم ہے ہمارے مائنڈ کا, کتنی ایک اس کی باؤنڈریز کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور ہم اسے انٹینشنلی چاہتے ہوئے ہم اسے جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتے ہیں, اسے ہم چھوٹی باؤنڈریز کے اوپر لے آتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ مزے کی چیز ہے کہ جتنی پاورفل اور جتنی اسٹرانگ یہ چیز ہے اس کا کنٹرول بھی اسی طرح سے ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے کہ اچھا آپ اس کو جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں. جہاں پہ بھی خاص طور پہ جن لوگوں کو گانے کا شوق ہے, جب آپ گانا گائیں اور آپ کو ارد گرد والے کہیں کہ رہنے دو تم نہیں کر سکتے, تم نہ کیا کرو یہ, تو آپ ان کو بتائیں کہ نہیں میں کر سکتا ہوں. اپنے مائنڈ کو ایک میسیج دیں کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے. ڈیفینیٹلی میں ابھی کمنٹس پہ دیکھ رہا تھا تو ایک تھا کہ کیا آپ کویسچنس کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اٹس یور فورم, اٹس یور پروگرام. آپ لوگ بالکل یہاں پہ کویسچنس بھی کر سکتے ہیں, ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے, کویسچنس بھی کیجیے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ٹیونڈ, اسٹے ود اس. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے, اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں. جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے.
جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. بریک سے پہلے بڑے شاندار ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی اور ڈسکشن تھی کہ مفروضے جو ہم فرض کر لیتے ہیں خود سے چیزوں کو, ان کی بیسس کیا ہیں اور ان میں کتنی زیادہ پاور ہوتی ہے. اور پھر ایک جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اچھا اگر ہم بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں اپنے ذہن میں سوچتے رہیں گے, نیگیٹو چیزوں کو ہم پاور دیں گے تو الٹیمیٹلی نیگیٹو چیزیں ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کر جائیں گی. اب میم ہم تو شاید تھوڑا سا فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں تو شاید تھوڑا بہت ریلیٹ کر پا رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اچھا ہمارے آڈینس جو تھوڑا سا مزید اگر آپ اس کو سمپلیفائی کر کے لے آئیں تاکہ آڈینس جو اس کو مزید بہتری سے سمجھ سکے اس کانسیپٹ. دیکھیں کامن جو ہم ایگزامپلس ڈسکس کریں, جیسے مس تحسین نے وائف ہسبینڈ کی بات کی, تو جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوتی وہاں پر ازمپشنز ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ بات کرنے کی وجہ یہی تھی اور مجھے ٹانٹ مارنا چاہ رہے تھے, یا اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیڈ انٹینشن رکھتا ہو ریلیشن شپ میں, اور کوئی میں نے اکثر دیکھا ہے اینڈ میرے کولیگ بھی اس سے اگری کریں گے کہ خاص کر کے وائف ہسبینڈ کے ریلیشن شپ میں بات نہ کرنا بہت ایک پرابلم بن جاتا ہے. بات نہیں کی جاتی اور خود سے ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ میری امپورٹنس کو سمجھتے ہوں, مطلب اکثر وائفس یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ مجھے امپورٹنٹ نہیں سمجھتے, اگر یہ میری امپورٹنٹ ان کی لائف میں میری امپورٹنس ہو تو یہ شاید پھر اس طرح سے نہ کریں. ٹھیک ہے, ان کے ہر جیسچر کو ریگارڈلیس کہ اس کے پیچھے کوئی اور assumptions, ہاں اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. کوئی یہ وائف یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتے پراپرلی, سو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی جینوئن ریزنز ہوئیں اس کی, لیکن اسی طرح سے ہسبینڈ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی یہ میری بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر یہ مجھے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو پھر اس کو مجھے کہنا نہیں چاہیے, مطلب مجھے کہنا نہ پڑے اور میری ہر نیڈ کو یہ جو ہے وہ فالو کر لے. اسی طرح سے پیرنٹس اور بچوں کے بارے میں ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہیں گے کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت سم ٹائم بہت رانگ وے میں ازیوم کرتے ہیں, بہت غلط مفروضے بنا لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو نہ پتہ ہو کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, اینڈ آپ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی میں یہ الاؤ نہیں ہے. اکثر پیرنٹس کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری فیملی اس طرح کی ڈریسنگ الاؤ نہیں کرتی, اس کو پتہ ہونا چاہیے یا اس کو پتہ ہوگا اور یہ جان بوجھ کر کرتا ہے. could be anything, کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید سم ٹائم بچے جان بوجھ کر تنگ کرنا چاہ رہے ہیں پیرنٹس کو. بچوں کو سم ٹائم لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہماری زندگی مشکل بنا رہے ہیں. صحیح, could be anything. کولیگز آپس میں, ورک پلیس پہ آپ کوئی انفارمیشن ہوتی ہے سم ٹائم, اینڈ وہ انفارمیشن یا آپ اگلے بندے کے بیہیویئر سے کچھ ایسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا آج یہ ڈریس اپ اچھا نہیں ہوا تو شاید گھر میں کوئی لڑائی ہوئی بھی ہے, اور آج جو ہے یہ کھانا اس نے اس طرح سے نہیں کھایا یا بہت کھایا تو یہ وجہ ہے. سو ہم ازیوم کر لیتے ہیں, اینڈ اس کی اتنی فورس ہوتی ہے کہ جو ہم ازیوم کرتے ہیں نا تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے. اف یو ریمبر تو ہم نے کالی بلی کے راستہ کاٹنے والی ایگزام دی تھی, اینڈ اگر کوئی ازیوم کر لیتا ہے کہ کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے ڈیفینیٹلی سم تھنگ رانگ ود می ول ہیپن ود می, سو وہ ہو کے ہی رہتے ہیں. اسی طرح کی فریمنگ میں پھر ہم دوسروں کو فٹ ان کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا میم, میرا خیال ہے شاید کمپریہنسولی ہمارے ویورز بھی اس کو سمجھ گئے کہ اچھا ہے کیا بیسیکلی کانسیپٹ. اب ازمپشن ہم نے چونکہ یہاں پہ بتایا کہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کٹ کر کے کہنا چاہوں گی, آل دا ٹائم ازمپشنز غلط چیز نہیں ہوتی. سم ٹائم ہماری جو ازمپشنز ہیں, ہمارے اندازے ہیں, وہ ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اچھا یہ کہ ایک اگر ہمارا جیسے پیشنٹ کی ایگزامپل ہے, تو اگر ایک پیشنٹ سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کیونکہ پہلے بھی اس کے بہت زیادہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. سو کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ نہیں, اب جو ہے ریکوری میں ہم نے میکسیمم دینا ہے اور ہم نے ریکوری کو لے کر چلنا ہے. تو جو اس ازمپشن سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں, اینڈ انہی ازمپشنس کو ریئلسٹک بنانا بیسیکلی ہیلپ فل. بالکل یہ بات آپ کی میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایزمپشن بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. بالکل ایزمپشن ہی ہے جسے ایمنٹ کر کے ہم اپنے بیہیویئرس کے اوپر چینج لے کے آ سکتے ہیں. جیسے میں پھر ریفرنس دوں گی مس عائشہ کے ہی کیس کی
کہ جس میں انہوں نے صرف اپنی انڈر لائن ایزمپشن کو ختم نہیں کیا تھا, اس کو ریئلسٹک کیا تھا, اس کو چینج کیا تھا, جس میں انہوں نے یہ ایزیوم کیا, پہلے جو انہوں نے ایزیوم کیا ہوا تھا کہ ریسنگ ہارٹ وجہ بنتی ہے یا لیڈ کرتا ہے ٹورڈز ہارٹ اٹیک, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایزمپشن کو ہی فیکٹ بیس کیا تھا, ریئلسٹک کیا تھا کہ یہ جو ریسنگ ہارٹ ہے یہ ایک سمٹم ہے انگزائٹی کا, اور انگزائٹی انہیں اس لیے ہو رہی ہے بیکاز وہ ایئر کرافٹ میں ان ایزی فیل کرتی ہیں. تو جب انہوں نے اپنی ایزمپشن کو ہی ریئلسٹک بنیادوں پر بنایا تو ان کی زندگی میں پریکٹس یا بار بار وہ سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن جس کے بارے میں ابھی مس شمائلہ نے ذکر بھی کیا, تو اس کے تھرو انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی چینج پیدا کی. وہاں پر بھی انڈر لائن ایزمپشن موجود تھی, لیکن اس دفعہ وہ ایزمپشن جو ہے وہ تھوڑی سی ریئلسٹک تھی. ٹھیک ہے. سو میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑے سے ٹائم میں اپنے ناظرین کو یہ بھی ضرور بتائیں, کیونکہ اب تک ہم اس کانسیپٹ تک تو پہنچ گئے ہیں کہ یہ ایزمپشن کیا ہے, اور یہ نیگیٹو ہو تو کس طرح بیہیویئر پہ افیکٹ کرتی ہے, یا لائف کی کوالٹی پہ افیکٹ کرتی ہے, پازیٹیو ہو تو کیا افیکٹ کرتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی کوئی پلاننگ کے اوپر بھی ہم تھوڑی بہت بات ضرور کریں پروگرام کے آخری حصے میں. سو میں ہی تھوڑی سی پلاننگ بتاؤں. مس شمائلہ آپ اپنی ایکسپرٹ رائے اس میں ضرور شامل کیجیے گا. اگر میں پرو ایکٹیو پلاننگ کی آپ کو بات یہ بتاؤں کہ ایزمپشن کو ریئلسٹک بنیادوں پر چینج کرنے کے لیے ہم کہاں سے مدد ہمیں مل سکتی ہے, تو جو پہلی مدد ہمیں مل سکتی ہے وہ وائٹل بیہیویئر سے مل سکتی ہے. یہیں پہ آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے کٹ کروں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اچھا تھوڑی سی بات ٹیکنیکل زیادہ ہو گئی ہے تو میں آڈینس کو بھی ہم اپنے ساتھ لیں. سو ہم بیسیکلی ابھی اس ساری چیز کے سلوشن کے اوپر بات کرنے لگے ہیں. بیسیکلی ہم اس چیز کے اوپر بات کرنے لگے ہیں کہ کئی دفعہ ایزمپشنز ٹھیک ہیں, کئی دفعہ ایزمپشنز غلط ہیں. تو وہ طریقہ کیا ہے, چیزیں کس طرح سے ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اچھا ایزمپشنز ٹھیک ہے یا غلط, اور بیسیکلی آپ غلط ایزمپشنز اور ان کے نقصانات سے کیسے بچ سکتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹورڈز یو, تھوڑا سا کائنڈلی. تھینک یو ویری مچ. تو میں اپنی بات کو وہی سے شروع کروں گی کہ ہم سب سے پہلے پرو ایکٹیو پلاننگ میں جو چیز کر سکتے ہیں وہ وائٹل بیہیویئرس ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں کوئی چینج لا سکتے ہیں. یعنی جب بھی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی میجر چینج لے کے آنا ہے تو آپ کو صرف وہیں سے پکڑنا ہوگا جو کہ وائٹل بیہیویئرز ہیں, جو آپ کی زندگی میں پرسسٹنٹ رہتے ہیں تو کوئی چینج آپ کی زندگی میں ممکن ہوتا ہے. مسئلے کی جڑ ہیں جو ہاں جی, جیسے کہ مس عائشہ کے کیس کی مثال اگر دوں تو ان کو اپنی اس ایزمپشن کو چینج کرنے کے لیے مدد کہاں سے ملی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ فلائٹ پر گئیں تو انہوں نے کافی لینے کی بجائے دودھ کا کپ لیا. اب کافی لینے کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ کافی جو ہے وہ خود ایک سٹیمولنٹ ہے جو ہمارے ہارٹ ریٹ کو تیز کرتی ہے, اور جب انہوں نے ایک ایسا سٹیمولنٹ اپنے ہارٹ کو نہیں دیا, یعنی انہوں نے کافی کی جگہ ریپلیس کیا کہ انہوں نے دودھ کا کپ پیا, تو اس میں ایک طرف سے انہیں وہاں ہیلپ مل گئی. دوسری طرف انہوں نے اپنی انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے ڈیپ بریدنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے مدد مانگی. یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, ہم اپنا پانی جو ہے اس کی مقدار کو انشور کر لیتے ہیں, ہم اپنی روٹین کے مطابق اپنی بھوک کی ٹائمنگز کے مطابق اگر کھانا صحیح طریقے سے کھا لیتے ہیں, اپنی جو فوڈ کمپوننٹس ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں, اور اپنی نیگیٹو جو انرجیز ہیں ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کر لیتے ہیں, تو یہ چیز ہمیں ہر ایریا میں کوئی سپورٹ فراہم کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد فائنلی جہاں بات ہے اولڈ اسکیماز کی, یعنی ہمارے ان انڈر لائن ایزمپشنس کی, تو اگر ہم ان کو ریئلسٹک کرنے کے اوپر کوئی انفارمیشن لیتے رہتے ہیں, سائنس سے کوئی مدد مانگتے رہتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں ہمیں کیا ریئلسٹک اپروچ دے رہی ہے, تو ہماری مشکل جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. میں چاہوں گی کہ مس شمائلہ آپ اس کی کوئی پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں. دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی نا کہ یہ لائف سٹائل ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کو یہ ہر حال میں کرنی ہے. 4-5 چیزیں جو انہوں نے بتائیں کہ ڈائٹ کو پراپرلی لیا جائے اور اپنا نیند کا خیال رکھنا, پانی کا انٹیک زیادہ, ایکسرسائز وغیرہ. سو یہ تو مینڈیٹری ہے, یعنی بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل
اتنی اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے فرام آر سائڈ کہ ہم سب کو اپنی لائف میں ناؤ دیز آر دا ڈوز آف آر لائف، مسٹ بی ڈوز آف آر لائف، کیونکہ یہ ہمیں پریپیئر کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پورا سو رہا ہے، کھانا ٹھیک کھا رہا ہے تو مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں، یہ ہمیں ایسا اسٹرینتھ دیتا ہے. یعنی یہ اگر کوئی ایک بندہ اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے تو وہ پریپیئر ہوتا ہے چیلنجز کو لینے کے لیے. ابھی جیسے مس عائشہ کی بات کی اور ازمپشنز کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی وی آر باؤنڈ ٹو ڈو دس، کہ ہم کچھ نہ کچھ پریڈکشن تو کرتے ہیں نا، پریڈکٹ تو ہم کرتے ہی ہیں. آلدو پریڈکشن اور ججمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہیومنلی شاید پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو سٹاپ کر سکیں. ہم لوگوں کے بارے میں اور ایونٹس کے بارے میں ججمنٹس بھی پاس کرتے ہیں اور ہم ازیوم بھی کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان ازمپشنس کو ریئلسٹک کیسے بنائیں. جیسے مس عائشہ نے، مس عطرت نے مس عائشہ کی بات کی کہ وہ جب ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا، ظاہری سی بات ہے وہ اپنے تھیراپسٹ کے پاس گئیں اور تھیراپسٹ نے کہا کہ یو ہیو ٹو ٹیک دس اسٹیپ. جب انہوں نے پلین پر سفر کرنا شروع کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو 5 کمپوننٹس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ریفرنس میں انہوں نے فزیکل لیول پر ڈیپ بریدنگ کرنا سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اپنی فزیکل اسٹیٹ کو بہتر کیا بائی ڈوئنگ سم ڈیپ بریدنگ. اب وہی فزیکل لیول پر وہ اسٹیمولنٹ دینے کی بجائے انہوں نے اپنے بیہیویئر کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا. انہوں نے اسٹیمولنٹ لینے کی بجائے جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب تھاٹ پہ بھی انہوں نے کام کیا. اب تھاٹ پر انہوں نے کیا کام کیا کہ ان کو یہ ازمپشن تھا کہ شاید میرا ہارٹ ریٹ انکریز ہوگا پلین پر بیٹھنے سے. اور یہ اچھا پلین پر بیٹھنا ان کے لیے مسئلہ صرف اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ انزائٹی فیل کرتی تھیں، اور انزائٹی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے فزیکل مینیفیسٹیشن ہارٹ ریٹ انکریز کرتی ہے، سویئر سویٹنگ ہوتی ہے، اینڈ اس کی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ اب میرا ہارٹ جو ہے وہ فیل ہوگا اور ہارٹ اٹیک مجھے ہو کر رہے گا. فزیکل لیول پر، بیہیورل لیول پر انہوں نے جب یہ کام چھوٹی چھوٹی ایڈز دی اینڈ دین پھر انہوں نے تھاٹ پر کام کیا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ اپنی سوچنے کی اور یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. انہوں نے سمپل وے میں ایک ریئلسٹک سا تھاٹ اپنے آپ کو دیکھا کہ یہ جو تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو یہ صرف ایک خوف ہے. یعنی انہوں نے ریئلسٹک اینڈ کانشیس لیونگ جس کو کہتے ہیں، کانشیس اویئرنیس سے اس کو دیکھا کہ اچھا ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا میرے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے، سو یہ صرف میرا خوف ہے جو مجھے اس طرح کا بیہیویئر بھی دے رہا ہے، اس طرح کا فزیکل مینیفیسٹیشن بھی دے رہا ہے. سو اس کے اوپر انہوں نے جب کام کیا جو ریئلسٹک بنائی کہ یس میرا ہارٹ ریٹ انکریز ہے، دس از دا ریالٹی، بٹ یہ ہارٹ ریٹ اس وجہ سے انکریز نہیں ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آئے گا، دس از بیکاز آف انزائٹی. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی سوچنے سے جب یہ کوئی ایکسپیریمنٹ ان کو کروانے کا سجیشن دیا جا رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ پاسبل پرابلم کیا آ سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر میں پلین پر بیٹھتی ہوں اور مجھے سوچ آئے کہ اب تمہارا ہارٹ جو ہے وہ فیل ہونے والا ہے تو پہلے تو مجھے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ اور میرا یہ ازمپشن ہے کہ یہ کوئی ہارٹ فیلئر ہونے والا ہے، یہ میرا فیئر ہے. پھر انہوں نے تھیراپسٹ سے پوچھا اور خود بھی انہوں نے اس بارے میں سوچ بچار کیا کہ پاسبل پرابلم کیا آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو پاسبل پرابلم کیا آ سکتی ہے کہ ان کا ہارٹ ریٹ واقعی میں اتنا زیادہ ہو جاتا کہ وہ پینک ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے تھیراپسٹ سے اس کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس وقت ریلیکس کرنا ہے اپنے آپ کو جب یہ تھاٹ آنا شروع ہو. سو پاسبل پرابلمس کے اوپر بھی ریویو کر کے آپ اپنے کانسیکوینسز کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب جیسے کسی کو یہ لگتا ہے، جیسے وائف اور ہسبینڈ والی اگزامپل کو اگر ہم نے جو مس تحسین نے شروع میں ڈسکس کی کہ اب ان کے درمیان میں ایک کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ہسبینڈ نے یہ زوم کر لیا کہ وائف ہمیشہ مجھے انوائے کرنے کے لیے لیٹ ہوتی ہے، وائف نے یہ زوم کر لیا کہ ہسبینڈ مجھے انوائے کرتے ہیں بار بار ریمائنڈ کروا کر. اور کیس کا ہمیں پتہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، لیکن ان کی ازمپشن ہی ان کو تکلیف پہنچا رہی تھی، نتھنگ ایلس.
سو اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یو شوڈ ٹاک ود ایچ ادر، نو دس از دا ایکسپیریمنٹ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کریں، ہم سب بھی جو ازمپشنس کو ہولڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سو جیسے ہی ہم نے ان کو سجیشن لیٹ سپوز دیا کہ یو شوڈ ٹاک ود ایچ ادر اباؤٹ دس ٹاپک کہ آپ کو یہ لگتا ہے، اب انسٹیڈ آف ازیومنگ اینڈ کوئی رزلٹ بھی جنریٹ کر لیے، اب بات کر سکتے ہیں. اس پہ پاسبل پرابلم کیا آ سکتی ہے، مطلب بات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. سو جب آپ نے بات کی اس انٹینشن کے ساتھ اس پرابلم کو سالو کرنا ہے تو پھر پاسبل پرابلم کیا آ سکتی ہے. سو وائف سیٹ کے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بات پسند نہ آئے اور وہ غصہ کر کے چلے جائیں. اب اس کا امینڈ پھر تھراپسٹ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر ایسی نوبت آئے کہ آپ کو لگے کہ بات چیت مشکل ہو رہی ہے تو یو کین ٹیک اے سیف ایگزٹ. ٹھیک ہے، بات چیت روک دیں. سیف ایگزٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا ابھی ہم اس وقت بات نہیں کرتے بیکاز میں اپنا انٹینشن ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوں. سو آپ دوبارہ اس موضوع پر بات کریں. اینڈ اس کے علاوہ جب بھی ازمپشن کی بات ہے تو پھر ازمپشن کا نام ہی دیں. مطلب وہ میں نہیں پھر ہو سکتی، وہ ازمپشن ہے کہ میں ازیوم کر رہی ہوں یا میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ شاید آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بار بار ریمائنڈ کروانا مجھے کوئی ڈیگریڈ کرنا ہے یا مجھے کوئی تنگ کرنا ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لیٹ تیار ہونا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ رسپانسبل نہیں ہیں. بالکل. سو انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ کہ تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو اور آبویس وے میں، تو آپ اس طرح سے بھی اپنی ازمپشنس کو ریئلسٹک وے میں لے کر جا سکتے ہیں. ویری ویل. لائک ناظرین، میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں بات کی ڈیٹیل میں چلا گیا، اور کیونکہ ٹاپک بھی ایسا تھا، اور بات کر لینا میرا خیال ہے کئی دفعہ بلکہ ہر دفعہ ایک بڑا بہتر سلوشن ہوتا ہے. خیر اس پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ اگر بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس پہ بھی لازمی ہم بات کریں گے. لیکن بات کر لینا ایک بہتر سلوشن ہوتا ہے، بجائے یہ کہ آپ نے اپنے ہی اندر جو آپ نے ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے، بجائے کہ آپ اس کے اوپر قائم رہیں. آپ کہیں جی کہ یہی ہے جو میں نے سوچ لیا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ صرف آپ کا ایک خیال بھی ہو سکتا ہے، اور یقیناً کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک بنائی ہوئی سوچ ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. سو پریشانیوں سے اس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اپنی زندگی آسان رکھی جا سکتی ہے، اپنے ارد گرد اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی آسان رکھی جا سکتی ہے. آپ لوگوں کے اپریسیشن کا بہت شکریہ، اور ڈیفینیٹلی ہم نیکسٹ ویک جب آئیں گے تو آپ لوگوں کے کویسچنس جو ہیں میں بار بار اپریشیٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، جس سے الٹیمیٹلی ہمیں بھی تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے ٹاپک کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اس کو لے کر چلنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کے کویسچنس بھی کلیئر ہوتے رہیں گے تو پروگرام کا شاید اصل مقصد یہاں پہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کو زیوم نہ کیا جائے، بلکہ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو اس کو پوچھ لیا جائے اور اس کے اوپر بات چیت کر لی جائے، تاکہ ہم ازمپشنس کے اوپر ٹاپک کو ڈیفائن نہ کریں. اور ازمپشنس کو ریئلسٹک وے میں بنانے کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے انفارمیشن. سو ہمیں ہمیشہ انفارمیشن کو ذرا بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ کولیگ مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لیگ پولنگ چاہ رہا ہے، تو آئی کین آلویز آسک نا، اور اپنی انفارمیشن کو بڑھا سکتی ہوں کہ میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں، کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ وہ از دیر اینی ایویڈینس ٹو سپورٹ دس تھاٹ اور ازمپشن. صحیح. سو اسی طرح سے مس تحسین، آپ کو کنکلوڈنگ اگر ریمارکس دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ اپنی لائف میں نہیں مل رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ آپ کو اپنے تھاٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہیلپ فل ازمپشنس نہیں ہیں آپ کی ان کو تھوڑا سا ویریفائی کریں، بات چیت کریں، اور اپنے لیے جو ہیلپ فل تھاٹس ہیں ان کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کریں. تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ، اسی لاجیکل بات کے ساتھ، اور اسی سمجھنے والی بات کے ساتھ تھینک یو سو مچ مس تحسین، تھینک یو سو مچ مس شمائلہ، تھینک یو سو مچ مس عطرت زہرا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ آپ لائیو پروگرامس میں آتے رہیں اور اپنے کویسچنس شیئر کریں. ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم ان کو جہاں تک ہو سکے اس کا جواب دیں، اور آپ کو بہتر انفارمیشن جتنی دے سکیں وہ دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.